ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ آپ صاحب کو۔ یہ آغاز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایسا کر کے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر کے یہ بتا دیا ہے کہ شادی یوں بھی ہوتی ہے، کیا بات ہے، لیکن میں پریشان ہاں بھی تواڈے نال کس طرح گل کراں۔ سردی بھی ہے تے ساریاں گلاں، ہاں جی یار کو جاگو قبلہ کاری صاحب سبحان اللہ کمال دی تلاوت فرمائی، پھر نعت شریف خصوصی بیان انشاءاللہ قبلہ کاری صاحب فرما سے۔ سبحان اللہ محبت نہ لاکھو بھی زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، مبارکباد کے دیکھو نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کدھر دوڑ رہا ہے کوئی کدھر دوڑ رہا ہے، ہاں جی ایسا کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت انشاءاللہ ہم سارے دعا کرتے ہیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر خدا کے اثرات انشاءاللہ ان کی نسلوں میں جاری ہوں گے اور بے شک ہوں گے۔ حضرات گرامی، نہایت ہی اختصار کے ساتھ توجہ کریں، ہم جتنا بھی فخر کر لینا کس بات پہ، اس بات پہ کہ ہم جس محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ نہ آکسو تو میں کوئی نہ چل سا اس واسطے بھئی تساں ہاں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں نبی اور رسول ملا وہ بے مثل ہے۔ جس ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا اور جس کی نعت خوانی اور جس کی ثنا، جس کی عظمت، جس کی شان کلام الہی کر رہا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، یہ کیا ہے؟ شان خدا ہے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سے خطاب فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کہ ناز کرو اور فخر کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا اس بات پر کہ نبیوں میں تمہارے حصے میں آ گیا، امتوں میں تم میرے حصے میں، اور اسی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہاں جی انسان سوچتا ہے
اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ احکامات شرع کا وہ بنایا ہی نہیں بنایا؟ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، وہ اساں یہ ساریاں چیزاں تو کنارہ کش ہیں، لا علمی دا شکار ہیں، نہ قرآن دے نال واسطہ، نہ حدیث دے نال واسطہ، نہ اسلام دے نال واسطہ، نہ دین دے نال واسطہ ساڑا۔ انسان سوچتا ہے کہ نماز کے اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو۔ انسان سوچتا ہے بھی کس طرح نماز پڑھے، زکوٰۃ، ہاں جی، حج کس طرح کرے؟ فرمایا تانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تانوں مصطفیٰ عطا فرماتا پیا۔ اس واسطے کہ تانوں کسے پاسے تکن دی تے جاون دی تے ویکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کردے جاویں اسی طرح تساں بھی محبوب علیہ السلام نو ویکھ کے اسی طرح کردے جاؤ۔ اس واسطے کردے تساں نماز نو ویکھو، اللہ نماز پڑھن تو پا کے وہ پڑھدا ہے یار، نہیں پڑھدا، سمجھ آئی نہیں ہے؟ حج کرن دا حکم دیتا ہی سوں، زکوٰۃ دیون دا حکم انہاں ساریاں چیزوں تو پا کے، ہن اساں کیویں کریے، زکوٰۃ کیویں دیویے، حج کیویں کریے، نماز کیویں پڑھیے؟ پریشان ہوندا ہے نا بندہ، سوال کردا ہے نا، یہ ذہن دے وچ آندی ہے نا چیزاں۔ فرمایا تانوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس حوالے سے تصورات محدود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنے میں بہترین نمونہ ہے، زکوٰۃ دینے میں بہترین نمونہ ہے، حج کرنے میں بہترین نمونہ ہے، اسلام پہ چلنے پہ بہترین نمونہ ہے۔ تصورات محدود ہیں، لیکن میرے دوستو آپ غور کریں، توجہ کریں، ان میں سے اللہ رب العزت نے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ کیتا ہے یار، نہ زکوٰۃ دا نہ نماز، سمجھ آئی نہیں ہے؟ گو حکم دیتا ہے لیکن ذکر تو نہیں فرمایا نا، تصورات محدود ہیں۔ فرمایا اس دا مطلب یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام دی ساری زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ اس واسطے کرتے، اس دا مطلب ہے کہ شادی کرن دے اندر، معاملات کرن دے اندر، لین دین کرن دے اندر، اٹھن بیٹھن دے اندر تواڈے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی اور نہیں فرمائیاں، جو بشری تقاضے سارے کیتے ہیں۔ اس واسطے یہ حقیقت ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہی نہ ہوندی، بے ست ہی نہ ہوندی، تو اساں تو اندھیرے چ رہندے، کفر ہوندا۔ جویں جو تساں دور جہالت ابتدائی اسلام تو پہلے ویکھیا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آخری گل تے میں تھوڑی جان چھوڑدا پیا، تساں باویں سبحان اللہ آکھو، جڑا ہاں جی اس دا میں اس لائق تو نہیں ہاں جڑا مطلب منصب اس، ہاں جی میں اس دا حق تا ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کیتی ہے سمجھان دی تو سمجھے نہیں۔ میں عرض یہ کردہ پیا، آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں 3 موقع اہم ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے۔ بچے کی پیدائش کا موقع، ہاں جی، شادی کا موقع، معاذ اللہ یہ امر ربی ہے، اگر اسی گھر کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ ان تینوں موقعوں کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس غموں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے خوشیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہوں، خوشیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری خوشیوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ میں بارے دیگر عرض کر رہا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہیں دسیا ہے کہ شادی اس طرح بھی ہوتی ہے، تو سمجھ دیو روزمرہ دی زندگی دے اندر
کوئی ڈول پیا بجاندہ ہے تو کوئی کنجریاں پہ نچاندہ ہے تو کوئی گانے بجانے. ہاں جی مبارک کیوں نہ دے دیے. اللہ دا ذکر بھی ہوندہ پیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی ہوندہ. اللہ رب العزت سانو قرآن اور حدیث دا فہم عطا فرماوے. محبوب علیہ السلام دی سنت. مزید انشاءاللہ. جی جی مزید انشاءاللہ. دو حکم ہیں مفتی صاحب دو حکم. جی جی ڈاکٹر صاحب اور دائی قاری جی جی صاحب ڈا منٹ کا فرماؤ گفتگو فرماؤ. ایک بندہ کیوں بچ جاؤ تسلسل چلتا بھی ہے ڈاڈا. جی بسم اللہ مزہ یاد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ. بس جدو تساں خاموش ہو جاندے ہو نا مڑ بولن والا بندہ آدھا ہے بھی شاید ناراض ہوئے بیٹھے ہیں تے آدھے بھی جان چھوڑ. ہاں جی بھئی یار دیکھو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر دے پہ ہیں. سبحان اللہ. میں عرض کردہ پہ ہیں توڑے سامنے. تھی محبت. ٹھیک ہے صحیح. چپ والے اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے نا دن رکھے جاتے ہیں بڑے بیٹھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک سمجھدار بچے کو بلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا پینسل کاغذ لاؤ نام لکھنے ہیں. کیا نام لکھنے ہیں کہ کس کس کو شادی پہ بلانا ہے. ایک لسٹ بنتی ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا جی کہ فلاں کو بھی بلانا ہے فلاں کو بھی بلانا ہے فلاں کو بھی. پھر ایک کوئی بولتا ہے بھئی پھوپھو ناراض ہے. پھر بڑا کوئی بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس کو منا لیں گے شادی کا خوشی کا موقع ہے. پھر کوئی بولتا ہے بھئی چچا ناراض ہے ماموں ناراض ہے فلانا ناراض ہے. بڑے کہتے ہیں کوئی بات نہیں انہیں منا لیں گے. لیکن المیہ یہ ہے افسوس یہ ہے کہ ہم روٹھے ہوئے ماموں منا لیتے ہیں چاچے بنا لیتے ہیں پھوپھو منا لیتے ہیں رشتہ دار بنا لیتے ہیں اور شادی اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ کنجریاں نچاتے ہیں ڈول بجاتے ہیں اور خلاف شرع کام کرتے ہیں. اور اس انداز کے ساتھ شادی کر کے ایسا انداز اپناتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے اوپر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتا ہے. اس انداز کے ساتھ شادی کرتے ہیں خلاف شرع کام کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات بھی روٹ جاتی ہے. اگر کوئی خلاف شرع کام کرے تو اس کی گربان پکڑو اور رخ کر لو مدینہ کی طرف اور عرض کرو یا رسول اللہ مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ. میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. اور عرض کرنا گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے یا رسول اللہ چاچا روٹتا ہے تو روٹ جائے رشتہ دار روٹتے ہیں تو روٹ جائیں یا رسول اللہ آپ کی ذات نہ روٹے. تو میں وقت مبارک بات پیش کرتا تھا انہیں دسے ایسا پروگرام کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرتے. ماشاءاللہ یہ سارے دوست رشتہ دار اس دا یہ مطلب نہیں ہے بھئی کسی نے مدعو نہیں کیتا ماشاءاللہ سارے شریک ان پہ. لیکن جڑی شے جس کو مقدم کرنا چاہیے اور مقدم رکھنا چاہیے وہ اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. میرے دوستو ساڑی تخلیق دا مقصد ہی ہے اسا تو بھولے بیٹھے ہیں. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس میں دعا کردہ اللہ رب العزت یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ محبوب علیہ السلام کے جوڑوں کا صدقہ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.